الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے تقریباً 9-10 دن پہلے یعنی آج 24 مارچ اور 3 رمضان المبارک ہے، تیسرا روزہ ہے۔ تقریباً آج سے 9 دن پہلے 13 یا 14 مارچ کو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ایک مولانا الیاس گھمن ان کے بارے میں چند گزارشات دوستوں کے سامنے میں نے رکھی تھی۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ مولانا محمد الیاس گھمن صاحب وہ آج کل پاکستان میں نہیں ہیں، بلکہ یہ پاکستان سے فرار ہو گئے اور استنبول ترکی میں جا کر انہوں نے اپنا بسیرا کیا ہوا ہے اور وہیں جا کر وہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو میں نے جو نشاندہی کی تھی وہ صرف یہ تھی کہ اپنا جو وطن ہوتا ہے، اپنا ملک ہوتا ہے، جس ملک میں اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازتا ہے اور اسی کی وجہ سے پوری دنیا میں آپ کی شہرت اور آپ کو جانا پہچانا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کچھ نام نہاد لوگوں کو وقتی طور پر عزت بھی دے دیتے ہیں اور شہرت بھی مل جاتی ہے ان کو، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ ان کا نام و نشان تک بھی مٹا دیتا ہے۔ پھر وہاں میں نے یہ بات کی تھی کہ مولانا الیاس گھمن وہ پاکستان چھوڑ کر اب مجبوراً، کیونکہ یہاں ان کے چاہنے والے اور ان کے ان کی جو ویلیو تھی، جو مقام تھا، اب وہ اس کو دیکھنے کو نہیں مل رہی تھی۔ مجبوراً اس نے پھر یہ ملک چھوڑ کر استنبول چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اپنا بسیرا کر لیا اور وہیں زندگی گزار رہے تھے۔ میں نے یہ نشاندہی کی اور یہ جب بتلایا دوستوں کو تو وہ ویڈیو کافی سارے سینکڑوں کی تعداد میں دوستوں نے دیکھی اور وہ ویڈیو شیئر کی، اور دوستوں نے جب دیکھی سنی، تقریباً 6 دن گزرے، 6 دن یعنی کہ آج 24 ہے، 18 کو مولانا الیاس گھمن کی طرف سے باقاعدہ طور پر اس بات کا وضاحتی بیان بھی جاری کیا گیا تھا۔ مولانا محمد الیاس گھمن کی طرف سے باقاعدہ اس کا جواب دیا گیا کہ میں استنبول ترکی میں آ کر کیوں میں نے اپنا گھر بنایا اور یہاں کیوں آ کر رہ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی وضاحتیں پھر بیان کر دی اور کہ کافی سارے وجوہات بتلائے، جی میں اس لیے یہاں آیا ہوں، اس لیے یہاں آیا ہوں، اس لیے یہاں آیا ہوں۔ بہرکیف جو بھی میں ان دوستوں کو بتلانا چاہتا ہوں جو دوست بتا رہے تھے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ یہاں میڈیا میں بتا کر، میڈیا میں ان کی نشاندہی کر کے آپ کیا اکھاڑ لیں گے؟ بھائی کافی کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ حق کے دائی بن جائیں نا، حق کے اگر آپ پجاری بن جائیں اور حق کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں اور حق سچ کے آپ علم بردار بن جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھو آپ کو کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی عزتوں سے نوازے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو فرمائے گا، بشرطے کہ آپ حق اور سچ کے دائی بن جائیں، آپ اس پر ڈٹ جائیں اور قابو ہو جائیں۔ آپ کبھی اپنی جو آپ کی حقیقت ہے اس کو چھوڑنا کبھی بھی نہ چھوڑنا، تو اللہ تعالیٰ ضرور ایک نہ ایک دن آپ کو عزت